اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. آج ہماری گفتگو اور درس زکوٰۃ کے بیان میں اس کے احکام کے بارے میں ہے. گزشتہ دروس میں ہم نے زکوٰۃ کے نصاب اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو بیان کیا، جن میں جانوروں پہ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ جانوروں میں کون کون سے جانور پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، غلوں میں کون کون سے غلوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور سونے چاندی پر زکوٰۃ کس طرح واجب ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے. تو غلوں میں 4 غلوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: گیہوں، جو، کھجور اور کشمش. کتنی مقدار میں ہوتی ہے، کیا اس کے شرائط ہیں، مثلا وہ تقریباً بیان ہوئے ہیں. کتنی ہوگی، یہ سب، یعنی کتنے پر واجب ہوگی اور کتنی ہوگی، کون سا حصہ زکوٰۃ کا دیا جائے گا زکوٰۃ کے اعتبار سے. جانوروں میں کون کون سے جانور پر ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ. مثلا کتنے اونٹ پر زکوٰۃ واجب ہے، کتنی بکریوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور کتنے گائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی. بھیڑ بکری اگر 40 ہو جائیں تو ایک بکری واجب ہو جائے گی، ایک بکری زکوٰۃ میں دینی ہے. اگر گائے جو ہے وہ 30 تک عدد پہنچ جائے تو گائے کا ایک بچہ کہ جس کو 1 سال پورا ہو کر دوسرے سال میں جو لگ گیا ہو، یعنی دوسرا سال اس کا شروع ہو گیا ہو، اس میں جو ہے وہ بچہ دیا جائے گا. 30 گائیں اگر ہو جائے. اونٹ کا پہلا نصاب جو ہے وہ ان کی تعداد کا 5 ہو جانا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس میں 1 بھیڑ یا بکری دے گا. اگر 10 ہیں تو 2، اور 15 ہیں تو 3، اور 20 ہیں تو 4، اور 25 ہیں تو 5. جب 26 ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ اسے اونٹ کا ایک بچہ دینا ہوگا. اونٹ کا کون سا بچہ دینا ہوگا کہ جو 1 سال پورا کر چکا ہو. سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے، 15 مثقال شرعی، یعنی 52.5 گرام سونا، صحیح، اور 105 مثقال شرعی، یعنی 997 چاندی پر 40واں حصہ زکوٰۃ واجب ہوگا. کون سا حصہ، 40واں حصہ جو ہے واجب ہوگا. آج ہم زکوٰۃ کے احکام بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، کھیتی میں جو اخراجات ہوتے ہیں، مثلا بیج، مزدوری یا ٹریکٹر وغیرہ کا خرچ یا کرایہ، اسے پیداوار سے منہا کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. یعنی کھیتی میں جو اخراجات ہوتے ہیں، مثلا بیج، مزدوری یا ٹریکٹر وغیرہ کا خرچ یا کرایہ، اسے پیداوار سے منہا کر سکتا ہے، الگ کر سکتا ہے. لیکن نصاب کی مقدار کا حساب اس سے پہلے ہی لگا لے. چنانچہ اگر اخراجات کم کرنے سے پہلے مقدار حد نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. اگر اخراجات کم کرنے سے پہلے، ٹوٹل، یعنی اخراجات بھی نہیں نکالے، ٹوٹل کہہ رہے ہیں، اگر نصاب تک پہنچ جائے معاملہ، یعنی 847 کلو گیہوں ہو گئے ہیں مثلا، ٹھیک، تو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. البتہ جو حساب کے بعد باقی بچے اس کی زکوٰۃ دے گا. صحیح، جو حساب کے بعد بچے گا زکوٰۃ اس کی دے گا. نمبر 2، جانوروں پر زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوگی. آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخراجات کو پیداوار سے منہا نہیں کر سکتا، یعنی الگ نہیں کر سکتا. ٹوٹل سے زکوٰۃ نکلے گی، جتنی پیداوار ہوئی ہے اس سے زکوٰۃ نکلنی ہے. 100 کنٹل پیدا ہوا ہے تو اس کے اعتبار سے 15واں حصہ یا 10واں حصہ یا 20واں حصہ، جیسے مثلا موقع تھا، اس اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے گا. جی. نمبر 2، جانوروں پر زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوگی. جانوروں پر زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوگی کہ نمبر 1، سال بھر ملکیت میں رہیں. وہ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائیں جو آپ کے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، جس کا نصاب جو ہے پہنچ رہا ہے، وہ سال بھر آپ کی ملکیت میں رہے، آپ اس کے مالک ہوں، یعنی 1 سال آپ کی ملکیت میں ہو جائے اسے. اگر ایک شخص نے 100 عدد گائے خریدی
کتنے؟ 100 عدد کا ہے، اور 9 مہینے کے بعد انہیں فروخت کر دیا تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وہ پورے سال آپ کے پاس رہیں، پورے سال جانور سے کوئی کام نہ لیا جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ کام نہ لے جائے، جیسے کھیتی میں استعمال کرتے ہیں مثلا، یا کسی اور چیز میں استعمال کر لیا مثلا، کام نہ لے جائے اس سے جائے، بلکہ وہ صرف اسی لیے پالک کی وہاں پر تجارت کر رہے ہیں مثلا، پال رہے ہیں انہیں، کام نہ لیا جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر جانوروں سے کھیتی باڑی یا سامان وغیرہ ڈھونے کا کام لیا جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو تو آپ کے کام کے ہیں، مان لیجیے آپ کے کام کے ہیں۔ خیر، کہہ رہے ہیں پورے سال جانور سے کوئی کام نہ لیا جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر جانوروں سے کھیتی باڑی یا سامان وغیرہ ڈھونے کا کام لیا جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جانور پورے سال چراگاہوں میں چرے، یعنی گھر سے باہر کا گھاس کھائے، گھر میں گھاس نہ کھائے، پورے سال باہر چرے جنگلوں میں، جس کی قیمت نہ دینا پڑے، ایسی چراگاہ اگر پورے سال جانور سے کوئی کام نہ لیا جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر جانوروں سے کھیتی باڑی یا سامان وغیرہ ڈھونے کا کام لیا جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جانور پورے سال چراگاہوں میں چرے جس کی قیمت نہ دینا پڑے، اگر پورے سال یا کچھ دن اس نے گھر کا چارہ کھا لیا یا کھایا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ صحیح۔ نمبر 3، سونے اور چاندی۔ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی جب یہ سکے کی شکل میں ہو، یعنی سونے چاندی کے سکوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ سکہ رائج بھی ہو، سکہ رائج بھی ہو۔ لہذا آج کل جو زیورات خواتین استعمال کرتی ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو گھر کے زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو زیورات پہنتی ہیں خواتین ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ واجب کس پر ہے؟ سکوں پر، جو سونے چاندی کے سکے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، زکوٰۃ دینا چونکہ عبادت ہے لہذا جو بھی بعنوان زکوٰۃ نکالا جائے اس میں قربتاً اللہ کی نیت ضروری ہے۔ زکوٰۃ چونکہ عبادت ہے تو عبادت میں قربتاً اللہ کی نیت اور ارادہ ضروری ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا درس، کہ جس میں زکوٰۃ کے احکام کو بیان کیا گیا کہ کھیتی میں جو اخراجات ہوتے ہیں، بیج، مزدوری، ٹریکٹر وغیرہ، دیگر جو اخراجات ہیں، خرچ ہے یا کرایہ، اسے پیداوار سے منہا کر سکتا ہے انسان مومن، لیکن نصاب کی مقدار کا حساب اس سے پہلے ہی لگا لے۔ چنانچہ اگر اخراجات کم کرنے سے پہلے مقدار حد نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، البتہ جو حساب کے بعد باقی بچے اس کی زکوٰۃ دے گا۔ جی، جانوروں کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کھیتی میں جو اخراجات ہوتے ہیں، مثلا بیج، مزدوری یا ٹریکٹر وغیرہ خرچ یا کرایہ، اسے پیداوار سے منہا کر سکتا ہے، لیکن نصاب کی مقدار کا حساب اس سے پہلے ہی لگا لے۔ چنانچہ اگر اخراجات کم کرنے سے پہلے مقدار حد نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، البتہ جو حساب کے بعد باقی بچے اس کی زکوٰۃ دے گا۔ جانوروں پر زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوگی کہ سال بھر ملکیت میں رہیں، مثلا اگر ایک شخص نے 100 عدد گائیں خریدی اور 9 مہینے کے بعد انہیں فروخت کر دیا تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سال بھر ملکیت میں پورے سال جانور سے کوئی کام نہ لیا جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر جانوروں سے کھیتی باڑی یا سامان وغیرہ ڈھونے کا کام لیا جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جانور پورے سال چراگاہوں میں چریں جس کی قیمت نہ دینا پڑے، اگر پورے سال یا کچھ دن اس نے گھر کا چارہ کھایا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے چاندی میں کیا ہے؟ جو زیورات ہیں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی جب یہ سکے کی شکل میں ہو اور وہ سکہ رائج بھی ہو، لہذا آج کل جو زیورات خواتین استعمال کرتی ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینا چونکہ عبادت ہے لہذا جو بھی بعنوان زکوٰۃ نکالا جائے اس میں قربت کی نیت ضروری ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔